ایک ایماندار بیوی کا درد بھرا قصہ۔ ایک بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول مانتی تھی، بڑی اللہ والی تھی۔ وہ فرعون کی لڑکی کی خادمہ تھی۔ ایک روز وہ فرعون کی لڑکی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر اٹھا لی۔ فرعون کی لڑکی نے کہا، یہ نام تو نے کس کا لیا؟ کہا، یہ اس خدا کا نام ہے جس نے تجھ کو اور تیرے باپ کو پیدا کیا اور یہ بادشاہت دی۔ لڑکی نے کہا، خدا تو میرا باپ ہے۔ بی بی نے جواب دیا، وہ جھوٹا ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ لڑکی نے یہ سارا قصہ فرعون سے کہہ دیا۔ فرعون نے بی بی کو بلایا اور کہا، جس خدا کا نام لیتی ہے اس کو چھوڑ دے اور مجھے خدا مان لے۔ کہ بی بی نے کہا، میں نے اب تک تو اپنے ایمان کو چھپایا تھا، مگر اب جب کہ ظاہر ہو گیا ہے تو اب میں بے خوف کہتی ہوں کہ سوائے اس خدائے وحدہ لا شریک کے کوئی خدا ہونے کے قابل نہیں، اور میں اپنے اس سچے خدا کو جس نے زمین و آسمان کو اور کل مخلوق کو پیدا کیا ہے ہرگز نہ چھوڑوں گی۔ فرعون نے کہا، اے خادمہ، تیری خدمت کے مجھ پر بہت حق ہیں، میں تجھ کو سزا دینا نہیں چاہتا، تو باز آ جا اور میری خدائی میں فرق نہ ڈال اور میرے سوا کسی کو خدا نہ مان۔ بی بی نے کہا، میں اپنا ایمان خراب نہیں کروں گی اور میں اپنے سچے خدا پر اپنی جان قربان کر دوں گی۔ اب جو تیرے دل میں آئے کر گزر۔ اور اپنے دل میں کہا۔ فرعون ظالم نے اس بی بی کے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے بندھوا کر جیل خانہ میں ڈلوا دیا۔ یہ مصیبت دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوئی اور بارگاہ الہی میں دعا مانگی، اے میرے سچے خدا، میں تیری محبت اور چاہت دل میں رکھوں اور دشمن کی قید میں پڑوں۔ غیب سے آواز آئی، اے میری پیاری بندی، آدم علیہ السلام نے ہماری محبت کا دعویٰ کیا، ہم نے ان کو تکلیفوں میں ڈالا، اسی طرح نوح علیہ السلام کو طوفان کے امتحان میں اور ایوب علیہ السلام کو ایک سخت بیماری میں اور زکریا کو آرے کی تکلیف میں ڈالا، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اور یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے غم میں اور یوسف علیہ السلام کو کنویں اور قید خانہ کی تکلیف میں ڈالا۔ اے تابع دار بندی، جس کو دنیا کے لوگ چاہتے ہیں اس کو آرام دیتے ہیں، اور جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو بھوکا ننگا امتحانوں میں بے آرام رکھتے ہیں۔ یہ غیب کی آواز میں اللہ تعالیٰ کا پیغام سن کر بیوی بہت خوش ہوئی۔ الغرض دوسرے دن فرعون ظالم نے بی بی کو قید خانہ سے بلایا اور کہا، دیکھ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، باز آ جا اور میرے سوا کسی کو خدا نہ مان، اپنی کمزوری پر رحم کر، ورنہ میں تیرے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا اور تیری آنکھیں نکلوا دوں گا۔ بی بی نے کہا، اے ظالم، جو چاہے کر، میں اپنے سچے خدا کو ہرگز نہ چھوڑوں گی، اور یہ ہاتھ پاؤں اسی قابل ہیں کہ کاٹے جائیں، ان سے تیری اور تیری لڑکی کی خدمت کی گئی ہے، اور یہ آنکھیں نکلوانے کے ہی لائق ہیں کہ انہوں نے تجھ کو دیکھا ہے۔ فرعون یہ جواب سن کر غصے میں بھر گیا اور جلادوں کو حکم دیا کہ اس عورت کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھونک دو اور اس کے بدن پر انگارے رکھ دو۔ ان بے رحموں نے ایسا ہی کیا۔ وہ بی بی یہ سب تکلیفیں اٹھاتی رہی اور فرعون سے کہا، ظالم بے ایمان جتنا چاہے ستا لے، میں اپنے سچے خدا کو نہ چھوڑوں گی۔ جب فرعون نے دیکھا کہ یہ عورت سب تکلیفیں برداشت کر رہی ہے مگر اپنے عقیدے اور یقین سے باز نہیں آتی،
تو پھر اس نے یہ ظلم کیا کہ اس بیوی کے دودھ پیتے بچے کو آگ کے تندور میں پھینک دیا۔ اس پر وہ بے چین ہو گئی اور اپنے بیٹے کی تکلیف اور جدائی سے آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اللہ کی قدرت سے بچہ آگ میں بولا، اے اماں جان، صبر کا مقام ہے، ایمان پر ثابت قدم رہو اور میری تکلیف اور جدائی سے مت گھبراؤ۔ اب ذرا سی دیر میں تم بھی میرے پاس آ جاؤ گی، ذرا دیکھو تو یہ جنت تمہارے انتظار میں ہے، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت برسا رہا ہے۔ بیٹے کی زبان سے یہ خوشخبری سن کر بی بی کے دل کو راحت ہوئی اور تسلی ہوئی۔ پھر فرعون نے کہا، اب بھی باز آ جا اور میرے سوا کسی کو خدا نہ مان۔ اگر تو مجھے خدا مان لے تو تیری جان بھی بچ جائے گی اور تجھے بہت سا مال دے کر تیری عزت بڑھاؤں گا۔ بی بی نے کہا، اے جھوٹے ظالم، کیا بکتا ہے؟ تو نے جو کچھ کرنا تھا کر چکا، اب جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ یہ وقت اس سچے خدا سے ملنے کا ہے جو ہر چیز کا مالک اور خالق ہے۔ مجھے تیری عزت اور دولت کی ضرورت نہیں۔ اسی سوال و جواب میں بی بی کی نظر آسمان کی طرف گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ سب آسمانوں کے پردے اٹھے ہوئے ہیں اور عرش اعظم پر وہی بسم اللہ نور سے لکھی ہوئی دیکھی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوش ہوئی۔ الحاصل بی بی صاحبہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے جوش میں دعا کر رہی تھیں کہ فرعون ظالم نے اس مظلومہ کو دہکتی آگ کے تنور میں ڈلوا دیا۔ اللہ اکبر! کیسی ہمت اور صبر والی بی بی تھی کہ ایسے سخت امتحان میں اور ایسی سخت تکلیفوں میں ثابت قدم رہی اور اپنے ایمان کو نہ چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی جان دے دی۔ سبحان اللہ! دین اور ایمان بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ اپنے جی کی چاہت سے، دنیا کی کسی تکلیف یا حرص و لالچ سے اپنے دین اور ایمان میں فرق نہ آنے دینا۔ اس دکھ بھرے قصے سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کو تشریف لے جا رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصر کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دماغ میں ایک بڑی عالیشان خوشبو آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، کیا یہ خوشبو جنت سے آ رہی ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، جنت تو یہاں سے بہت دور ہے۔ یہ خوشبو تو فرعون کی لڑکی کی جو خادمہ تھی اس کی قبر سے آ رہی ہے۔ اس نے فرعون کے ظلم و ستم اٹھائے مگر ایمان نہیں چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں قربان ہو گئی، اسی واسطے اللہ نے اس کو بڑی عزت بخشی ہے۔ سبحان اللہ! خدا کی قسم، ایمان میں اور اللہ کی محبت میں اور تابعداری میں ایسی چیز خوشبو ہے کہ جس خاک میں ایماندار اور تابعدار بندہ مل جائے، اس خاک کو بھی جنت کا نمونہ بنا دے۔ سبحان اللہ!